نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساقی کوثر جلد دوم کا 10واں سبق آج ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر جہاں سے وہ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے اس شہر کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان کی کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہر کا نام ہاران مذکور ہے۔ ہاران موجودہ ترکی کے اندر ایک دیہاتی علاقہ ہے، اور جو اس کی آثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے 25ویں قبل مسیح سے لے کے 20ویں قبل مسیح کے درمیان اس شہر کی بنیاد رکھی گئی، اور مختلف دور حکومت میں اسے بڑی اہمیت کا حامل رہا یہ شہر۔ شروع میں وہ اور سے جو لوگ اٹھ کے آئے تھے، یہاں پہ آ کے مقیم ہوئے تھے، وہ سارے تاجر لوگ تھے، مالدار لوگ تھے، تو ان کی وجہ سے یہ شہر بڑی ترقی کی شروع میں، اور بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت کے بادشاہ کا دارالخلافہ یہی شہر تھا۔ اور اس کے بعد رومیوں نے بھی یہاں پہ آ کے قبضہ کیا، وہ تو بہت بعد کی بات ہے، حضرت عیسیٰ کے بعد، یعنی 2500 قبل مسیح۔ پھر پہلے جو دور تھا مختلف ادوار ہیں، سمیری دور پہلا کہتے ہیں، پھر ہٹیوں کا دور ہے، پھر بابلیوں کا دور ہے، پھر اس کے بعد جا کے رومیوں کا دور آیا۔ آخر میں مسلمانوں نے یہاں پہ جب فتح کیا تو اموی دور میں مسلمانوں نے بھی اسے دارالخلافہ بنایا، مروان نے اس شہر کو اپنا دارالخلافہ بنایا تھا۔ پھر عباسی جب یہاں پہ اس پہ حملہ کرنے آئے تو پھر وہ یہاں سے فرار ہو گیا تھا، اور فرار ہو کے افریقہ میں چلا گیا، اور اسپین میں جو ہے وہ اس نے دوبارہ خلافت امویہ برقرار رہی تھی۔ تو آج کے دور میں اس شہر میں اس طرح کے یہ گھر ہیں جیسی ہماری جہاں پہ جھگیاں ہوتی ہیں، اور اس کو لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ تو اب چونکہ یہ ہاران کے اندر ہے، ترکی کے گاؤں کے اندر ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے شہد کے چھتے اور بی ہیوز کہتے ہیں اسے، ٹائپ ہاؤس، یعنی ابھی ایک ہی چیز ہے، یہ ہمارے والی جھونپڑی ہے ہمارے یہاں پہ بنی ہوئی ہے، تو اس کو لوگ کیا بولتے ہیں، بیچارے غریبوں کے گھر ہیں، اور ترکی میں ہے تو اس کو بولتے ہیں بی ہیوز، ٹھیک ہے، شہد کی مکھیوں کے گھر جیسے جو ہے نا، انہوں نے چھتے جیسے انہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں۔ تو میں بات کو بیان کرنے کا انداز جو ہے وہ اس کو چیز کو تبدیل کر دیتا ہے، اور جو ہے اس میں آج بھی وہ مسجد کے آثار ہیں جو مروان نے بنوائی تھی، مسجد بنائی تھی، ایک یونیورسٹی بنوائی تھی، اور مسلمانوں کی بڑی لمبی تاریخ ہے اس شہر میں۔ اور فلکیاتی رصد گاہ کے طور پہ یہ ہمیشہ استعمال ہوتا رہا، کیونکہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی یہاں پہ جو لوگ تھے وہ سابی تھے، تو چاند سورج ستاروں کو دیکھنے والے تھے، ستاروں، اور اس کے بعد بھی مسلمانوں کے دور میں بھی یہاں پہ رصد گاہ قائم رہی، اور یہیں پہ لوگ جو ہے سورج چاند ستاروں کو دیکھنے کے لیے، مشاہدہ کرنے کے لیے یہاں پہ آتے تھے۔ یہ اس کے نشانات ہیں، یہ جو مسجد تھی جو مروان نے بنوائی تھی، اور اسی طرح یہ یونیورسٹی کے جو نشانات ہیں یہ موجود ہیں جو بھی وہاں پہ، اور 774 میں بنائی تھی مصر، اس نے مروان نے اسے اپنا دارالحکومت قرار دیا تھا۔ سابی کون لوگ ہیں، ان کا تھوڑا سا تعارف بھی جاننا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے قوم کے بارے میں جاننے سے پہلے سابیہ کو جاننا بھی ضروری ہے۔ تو یہ شروع سے میسوپوٹامیہ میں موجود تھے۔ سابی وہ لوگ ہیں جو سورج، چاند، ستاروں، بتوں، بادشاہوں سب کی پرستش کرتے ہیں، اور بادشاہ کو یہ اوتار مانتے ہیں کہ یہ بادشاہ جو ہے وہ اصل میں وہ جو سورج، چاند، ستارے جو خدا ہیں وہ کسی نہ کسی خدا کا کیا ہے، یہ اوتار ہے۔ بظاہر یہ میسوپوٹامیہ والوں نے جو 1500 قبل مسیح میں ہندوستان پہ قبضہ کیا، تو اس وقت یہاں پہ ہندوستان میں بھی یہ ساری باتیں، چاند کی عبادت، سورج کی عبادت، اور اسی طرح اوتار ماننے کا جو تصور ہے، یہ میسوپوٹامیہ سے بظاہر ہندوستان میں آیا، اور ان کو بابلی تہذیب، انہی کے نام پہ بابلی تہذیب جسے کہا جاتا ہے، انہی کے نام پہ کہا جاتا ہے۔ اور ان کے جو بت ہیں خاص ترتیب سے بناتے ہیں، پہلے ستاروں کا، پھر چاند کا، پھر اس کے بعد سورج کا،
پھر اس کے بعد دوسرے بت ہوتے ہیں. زہرہ سیارے کا خاص طور پہ یہ بت بناتے ہیں اور اسے خصوصی وہ مانتے ہیں. تو ان کے یہاں یہ عبادت ان کا اس طرح ہے کہ شمال کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں. قطب تارہ جو ہے وہ اس کو، کیونکہ وہ ہمیشہ ایک ہی جگہ پہ ہوتا ہے، اور یہ فجر، دوپہر اور غروب آفتاب کے وقت دعا کرتے ہیں. تو پتہ نہیں ان پہ یہودیوں کا اثر ہے یا یہودیوں پہ ان کا اثر ہے. بہرحال یہی 3 ٹائموں پہ یہودی بھی 3 ٹائموں پہ دعا کرتے ہیں. اور اسی طرح ان کے ہاں جو ہے وہ مقدس پتھر کی شکل جو ہے وہ پتھر کو بنایا جاتا ہے، مختلف شکلوں میں گھڑا جاتا ہے. تو سورج دیوتا، چاند دیوتا، زحل دیوتا، مشتری دیوتا، مریخ دیوتا، وینس دیوتا، مرکری دیوتا. تو یہ ہفتے کے 7 نام بھی انہوں نے اسی کے نام پہ رکھے ہوئے ہیں. اب کون سی بولی میں رکھے ہیں؟ ہمارے پاس سنڈے تو وہی سمجھ میں آ رہا ہے ہم کو، سن ڈے، سورج کا دن سمجھ میں. باقی منڈے ٹیوزڈے بھی ان کی بولی کا کوئی اثر ہوگا کہ یہی کہہ رہے ہیں ہفتے کے 7 دن انہوں نے ان دیوتاؤں کے نام پہ رکھے ہیں. اسلامی دور میں بھی یہ فرقہ برقرار تھا، اور 830 میں مامون نے، یہ ان کی سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ یہ جوان عورتوں کی جو ہے وہ بلی چڑھاتے ہیں. اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہاران کے اندر کوئی، انہوں نے پہاڑ کی چوٹی نہیں تھی جہاں خون سے گچ نہ ہو. ہر جگہ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ جانوروں کی انسانوں کی جو ہے وہ ذبح کرتے تھے، جس کی وجہ سے مامون کو بہت غصہ آیا. ایک ان کی حالت ایسی تھی، لمبے لمبے بال رکھتے تھے، رنگ برنگے سے کپڑے پہنتے تھے، اور بڑے بدتمیز قسم کے لوگ تھے. تو مامون نے کہا کہ میں جو ہے نا تمہیں 2 اختیار دیتا ہوں، یا تم عیسائی ہو جاؤ یا مسلمان ہو جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. جو انسانوں کو، ظاہری بات ہے کہ انسانوں کو جان بلی چڑھا رہے ہیں، انسانوں کو قتل کر رہے ہیں. تو یہ اس وجہ سے یہ ان کا مختصر سا پس منظر ہے صابیہ فرقے کا. قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے، اہل کتاب کے ساتھ ساتھ اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ انہی لوگوں کے ساتھ تھا سب سے پہلے طور پہ. 2000 قبل مسیح میں یہ ان کے ہاں جو ہاران شہر میں آج بھی کہتے ہیں سوئی نام ہے چاند کو، یہ کہتے ہیں سوئی یا سن کہتے ہیں، سن یا سوئی. تو اس کا جو ہے وہ کہنا ہے، اس کے جو آثار ہیں اس کے مندر کے، جو چاند کا مندر جو ان کا جو تھا اس وقت کا، وہ آج بھی موجود ہے. وہ آثار مجھے نہیں ملے. یہ ہاران سے قریب ایک اور گاؤں ہے، اس کے اندر پہاڑ کے اندر یہ پتھر جو ہے یہ بنائے گئے ہیں. تو یہ یہاں پہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ان کے یہاں وہ آج بھی ہاران کے اندر موجود ہے، وہاں پہ سورج چاند ستارے کے لوگ عبادت کرتے تھے، آج بھی وہ یعنی اس طرح کے مندر موجود ہیں. اور یہ اس کے قریب کوئی جگہ ہے. اور اس سے ایک اور بات وہ اندازہ ہوتی ہے، جیسے ہم پچھلی سبقوں میں پڑھ چکے ہیں کہ یہودی جو اپنے آباء و اجداد کے نام میں حضرت صالح کا نام لیتے ہیں، صلاح کہتے ہیں، صالح تو نہیں کہتے، صلاح کہتے ہیں. اور حضرت صالح کا نسب ہم نے ہمری تاریخ سے معلوم کیا تو وہ تقریباً ملتا جلتا ہے. بس انہوں نے تھوڑا سا آگے پیچھے کیا ہوا ہے. وہ تو ان کی عادت ہے کہ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، لفظ کو اپنی جگہ پہ نہیں رہنے دیتے، اس کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں. یہ ان کی عادت ہے. تو تھوڑا بہت لفظ آگے پیچھے ہیں، لیکن یعنی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد سے. اور اسی سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پہ یہ جو پتھر جو ہے انہوں نے پتھروں میں کھدائی کر کے یہاں پہ بت بنا دیا کہ، تو یعنی وہ اصل اثرات موجود تھے ان کے اندر. وہ صلاحیت اصل میں جو آئی ہے وہ وہی قوم سمود والی صلاحیت تھی جو ان کے اندر منتقل ہوئی. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے. اور قرآن جو ہے جو بات بتاتا ہے، انہوں نے یہودیوں نے اپنی کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی اختلافی وجہ بیان ہی نہیں کی کہ کوئی اختلاف ہوا والدین سے، کوئی حکومت سے، ملک سے، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں. وہ کہتے ہیں بس حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہوا، وہ چھوڑ کے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، وہ شہر چھوڑ کے چلے گئے. تو اگر نارملی وہ چلے گئے تھے اور کوئی وہاں پہ کوئی جھگڑا وغیرہ ہوا نہیں، ان کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم بھی علیہ باللہ اسی ماحول کے اندر بتوں وغیرہ کی پرستش کرتے تھے. بعض ان کے مفسرین نے یہاں تک لکھا ہوا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو حنیفیت کی اور حنیفیت کی، ان کے یکسو ہونے کی، صرف ایک اللہ کو ماننے کی جو ہے قرآن نے بار بار اس بیان فرمایا ہے اور اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حاشا وکلا کبھی بھی کسی بھی طرح کی کسی کی عبادت نہیں کی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اور جو وہاں سے اپنا ملک، اپنا قبیلہ، سارا کچھ جو چھوڑا، اس کے چھوڑنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ تاکہ جو ہے وہ، کیونکہ انہوں نے ان پہ زمین تنگ کی اور اپنی
جو ہے وہ دعوت پوری نہیں کرنے دی تو اس کی وجہ سے ان کو وہ جگہ چھوڑنی پڑی۔ تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بظاہر یہ بچپن کا جو ہے وہ مناظرہ ہے، اس کا ذکر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ ارشاد فرمایا گیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا آزر کو کہا۔ یہاں پہ ہمارے بعض مفسرین حضرات نے یہاں پہ جو ہے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے اور یہاں پہ آزر کی بجائے انہوں نے کہا نہیں اصل میں تارے تھا، اور آزر جو ہے وہ اب یہ یہاں پہ جو آزر ہے یہ شاید کسی بت کا ہے۔ تو میرے خیال میں تو میرا خیال تو کیا چیز ہے، تو اصل تو قرآن نے جب کوئی چیز بتائی ہے تو بالکل وہ کوئی بات بتانے کے لیے ہی بتائی ہے۔ انہوں نے جو ہے قرآن کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ان کی ساری تحریفات ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب واضح انداز میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کے ابا آزر ہیں تو ان کے ابا آزر ہیں، اور جو ابا بتائے انہوں نے ابا کو یہ آزر ابا بتانا اس لیے بھی مقصود ہے کہ انہوں نے ابا کے ساتھ جو انہوں نے کوئی اختلافی بات ذکر ہی نہیں کی، انہوں نے اس طرح کے سیکوینس میں بیان کیا گویا کہ ان کے ابا کا دکھ ایسا ہوا فوت ہونے کا کہ اس دکھ میں وہ شہر چھوڑ گئے، حالانکہ ابا نے ان کو گھر سے نکال دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی وجہ سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقائد کی وجہ سے ان کو ان کے گھر سے نکال دیا تھا۔ تو یہ ابتدائی جو مناظرہ ان کی قوم کے ساتھ ہے، بظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے کسی مندر میں گئے اور یا باہری ان سے بات کی، ظاہری بات ہے عوام جو ہے مندر میں رات کو جمع ہوتی ہوگی، وہاں پہ گئے ہوں گے اور وہاں پہ جا کے ان سے بات کی ہوگی۔ تو یہ آیات ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا آزر سے کہا کہ کیا بتوں کو تم خدا مانتے ہو، کہ مجھے تو تم اور تمہاری قوم جو ہے گمراہی میں لگتے ہیں، اور ہم نے ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض دکھائی، آسمان و زمین کی حکمرانی بادشاہی دکھائی۔ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی طرح کی جو ہے وہ خلا کی سیری کرا دی ہو، سارے پلانٹ گھومتے ہوئے اور سارے حرکت کرتے ہوئے اللہ نے دکھا دی ہو، اور ساروں کی حیثیت دکھا دی ہو، اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ نے دکھایا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی خواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی خاص طرح کی تجلیات کا اظہار فرمایا ہو، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو یقین دلانے کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی کھول کے دکھا دی، اور تاکہ وہ یقین والوں میں سے ہو جائے۔ تو وہ اپنی قوم کے ساتھ جو انہوں نے مناظرہ کیا اس کا ذکر ہے۔ پہلی رات جب رات ہوئی تو ستارے نظر آئے تو کہنے لگے کہ ہاذا ربی، ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو یہ رب ہے، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں رب ہے۔ تو فلما افل، غروب ہو گیا، قال لا احب الافلین، تو کہا آپ نے فرمایا کہ یہ جو غروب ہو گیا تو غروب ہونے والا رب کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر چاند اگلے دن کہا اچھا چلو چاند تم کہہ رہے ہو چاند بڑا ہے، تو وہ ان کا یعنی چاند کی اسپیشل جو ہے وہ مقام تھا، تو انہوں نے کہا چاند ہے، تو پھر چاند کو دیکھا تو کہا یہ تو واقعی زیادہ روشن ہے، ستارے تو چھوٹے روشن تھے، چاند زیادہ روشن ہے، تو یہ رب ہے۔ تو جب غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا میرے اللہ مجھے ہدایت نہ دیتے تو میں تو تمہاری طرح اس کو ہی خدا مان لیتا، یہ غروب ہو گیا۔ تو دن چڑھا، سورج دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا ہے، ہاں یہ تو بہت بڑا ہے۔ تو جب وہ غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے میں اپنا چہرہ میں بری ہوں اس سے مشرکو، جس کے تم قائلین ہو، اس سے میں بری ہوں، اور میں اپنا رخ اپنے رب کی طرف کرتا ہوں۔ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما حنیفا، میں صرف اس کو مانتا ہوں اور کسی کو نہیں مانتا۔ وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے استدلال جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ کس چیز سے استدلال کیا کہ غروب ہو گیا، غروب ہونے سے یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں متغیر ہو گیا۔ متغیر ہونا، تبدیل ہونا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ چیز حادث ہے، فانی ہے، اور جو فانی ہوتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے خدا نہیں ہو سکتا۔ تو اس پہ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس کے غائب ہونے سے وہ کی تو اس کے تو ظاہر ہونے سے بھی استدلال کیا جا سکتا تھا کہ اس کا یعنی تبدیلی تو اس کے ظاہر ہونے سے بھی، جو نہیں عدم سے جو نظر آ رہا ہے تو وہ بھی تو کیا ہے، فانی ہے، اس سے بھی تبدیلی کی جا سکتی، اس سے بھی استدلال کیا جا سکتا تھا، استدلال اس سے بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن یعنی لوگوں کے سمجھ کے درجات ہوتے ہیں نا، ہر بندہ جو ہے وہ ہر لیول کی سمجھ نہیں ہوتی، لیکن جب جو عدم سے نظر میں آنا وہ ہو سکتا ہے کہ ان کو محسوس، اس کو سمجھ میں نہ آئے کہ یہ بھی جو ہے حدوث ہے اور یہ تغییر ہے، لیکن موجود ختم ہو جانا یہ ہر انسان سمجھتا ہے کہ چیز ختم ہو گئی۔ تو اس وجہ سے جو واضح چیز ہے اس کے ساتھ استدلال فرمائے۔
اب یہاں پہ آگے ان کا ذکر ہے کہ حاجہ قوم میں آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا کیا؟ مناظرہ کیا، اور یعنی گویا کہ ان کو ڈرایا، ہمارا یہ خدا تمہارے ساتھ یہ کر دے گا، تو نے خداؤں کا ایسے انکار کر دیا ہے، تو نے سورج کا بھی انکار کر دیا، چاند کا بھی انکار کر دیا، ستاروں کا بھی انکار کر دیا، بتوں کا بھی انکار کر دیا، یہ تیرے کو ایسے کر دیں گے، تیری زندگی برباد کر دیں گے، تجھے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے سادہ سیدھے لفظوں میں ارشاد فرمایا، وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ تُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ، اللہ کے مقابلے میں تم مجھے اس کے ساتھ میرے ساتھ حجت بازی کرتے ہو، حالانکہ مجھے اللہ نے رہنمائی کر دی ہے۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، مجھے تمہارے ان بتوں سے، تمہاری ان چیزوں سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، الا یہ کہ میرا رب میرے سے کچھ کرنے کا ارادہ کرے تو بالکل ہو سکتا ہے، لیکن تمہارے ان بتوں کے اندر کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے کوئی آزمائش رکھی ہے تو آ سکتی ہے، ورنہ تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں یہ تمہارے ان بتوں سے کیسے ڈروں؟ وَلَا تَخَافُونَ، حالانکہ تمہیں ڈرنا چاہیے، أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو، جس نے سب کچھ بنایا ہے، سارا جس کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ جس کے قبضے میں ہے، تم اس کا انکار کر کے اپنے آپ کو ان کو خدا بنا کے بیٹھے ہو، تو ڈرنے کا موقع، ڈرنے کی جو جگہ ہے وہ تمہاری ہے، میری نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کو داخل نہیں کیا، شرک کو داخل نہیں کیا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں مانا، تو ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، امن ان کے لیے اللہ نے بنایا ہے اور انہی کو اللہ ہدایت دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ امن نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے کریں کہ جو اپنے ایمان کے اندر کسی طرح کا ظلم نہیں کرتے اور کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔